ویلکم بیک۔ ہم بات کر رہے تھے شہر کراچی کے معاملات میں ترقیاتی یا پھر جو سیلاب زدگان کے متاثرین کے جو معاملات ہیں، جہاں پر کہا جا رہا ہے کہ ان متاثرین کی مدد کی جا رہی ہے اور 66 ارب روپے سے زائد اب تک تقسیم کرنے کی بات کی گئی ہے۔ کیا 66 ارب روپے تقسیم کیے جا چکے ہیں؟ کیا کرائٹیریا اس کا رکھا گیا ہے؟ اس پر ہم ابھی بات بھی کر رہے تھے اور پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے ہمیں جوائن کیا مسرت نیازی صاحبہ نے۔ مسرت صاحبہ خوش آمدید کہیں گے آپ کو۔ جی بڑی مہربانی۔ مسرت صاحبہ یہ فرمائے گا کہ 66 ارب روپے سے زائد اب تک تقسیم ہو چکے ہیں، ایک بہت بڑی رقم ہوتی ہے، اس میں شہروں کے شہر آباد ہو سکتے ہیں۔ یہ کس طریقے سے تقسیم کی گئی ہے کہ کچھ واضح نظر کچھ نہیں آ رہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں وقار بھائی، بات دراصل یہ ہے کہ آپ دیکھیں تقریباً ہمارے انٹیریئر سندھ کے اندر، بلکہ کراچی بھر کے اندر بھی اگر آپ دیکھ رہے تو جس قدر بارش ہوئی ہے، میں نہیں سمجھتی کہ پاکستان کی تاریخ میں اس قدر بارش ہوئی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں سندھ کے اندر کھڑی فصلیں لوگوں کی تباہ ہو گئی، سمجھنے اس حد تک پہنچ گئے کہ اتنی فصلیں تھیں، جو کچھ بھی تھا کسانوں کے پاس کچھ نہ بچا، نہ صرف کسانوں کے پاس بلکہ شہروں کے اندر یا پورے سندھ کے اندر جو سبزی ہے یا باقی چیزیں ہیں اس کا بھی فقدان ہوا۔ اور یہ ساری کی ساری جتنا بھی نقصان ہوا، میں سمجھتی ہوں کہ وہ یہ 66 ارب بھی ان لوگوں کے لیے بہت کم ہے جن کے پاس، آپ مجھے بتائیں، کھانے کو کچھ نہیں، پہننے کو کچھ نہیں، ان کے گھر تباہ ہو گئے، وہ جا کے روڈوں پہ بیٹھے یا گورنمنٹ کے لگائے ہوئے ٹینٹ میں بیٹھے، خیمہ بستیاں بنائی ان میں بیٹھے۔ دیکھیں ایک گھر کے اندر اگر 4 سے 5 لوگ کھانے والے ہیں تو ایک ٹائم کا کھانا کتنے کا تیار ہوتا ہے؟ ماشاءاللہ آپ سمجھدار ہیں، سمجھ سکتے ہیں۔ تو لاکھوں لوگ اس سے متاثر ہوئے ہیں، تو کیا لاکھوں لوگوں کے اوپر کچھ خرچ نہیں ہو رہا؟ میں سمجھتی ہوں کہ اچھی چیز تو یہ ہے کہ کہیں اگر فیلئر ہے تو اس کی نشاندہی آپ کریں، سب کریں اور ہم سب اس پر کام کریں، تو میں سمجھتی ہوں وقار بھائی یہ زیادہ بہتر ہوگا نا۔ جی اچھا، میں آپ کو فگر بتا دیتا ہوں۔ 18,12,000 خاندان ہیں جہاں پر 46 ارب روپے اب تک تقسیم کیے گئے ہیں۔ یہ 18,12,000 خاندانوں کے حوالے سے شازیہ مری صاحبہ نے یہ فگر دی ہے اور بتایا ہے۔ اچھا، لیکن اب بات یہ ہے کہ کیا 25,000 روپے جو جس طریقے سے تقسیم کرنے کی بات کی جا رہی ہے وہی مناسب ہے، یا پھر اگر انفراسٹرکچر کے حوالے سے پورے کے پورے جو گاؤں یا شہر تباہ ہوئے ہیں ان کی بنیادی معاملات کے حوالے سے اس کو بہتر کیا جاتا، اور بہت بڑی تعداد میں جو ہے وہ لوگوں نے مدد بھی کی ہے، رقم بھی آئی ہے، اس کو اگر مینج کر کے تقسیم کیا جائے یا پھر لگایا جائے تو وہ مناسب نہیں ہوگا؟ دیکھیں وقار بھائی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ مور دین 18 لاکھ لوگ جو ہے نا متاثر ہوئے، بٹ آپ یہ دیکھیں کہ جن علاقوں میں پانی نکالا جا چکا ہے یا جن علاقوں میں لوگوں کے گھر خراب اور تباہ ہوئے، اس جگہ کے اندر نئے سرے سے گورنمنٹ نے بنیادیں رکھ دیے ان کے گھر بنانے کے لیے۔ صحیح ہے۔ اور جہاں تک آپ 25,000 کہہ رہے ہیں، 25,000 تو شہید انکم بے نظیر پروگرام کی طرف سے بھی دیے جا رہے ہیں۔ گورنمنٹ نے کھانا پینا، رہائش، ایون کے گھر جو ان کے جن کے ڈسٹرائے ہوئے وہ گھر کی بنیادیں ڈالنا شروع کر دی گئی ہیں۔ یہ کوئی اتنا آسان پروجیکٹ نہیں ہے۔ میں سمجھتی ہوں اس کے اندر اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب بھی برا وقت آیا ہے، اس شہر کے لوگوں نے، اسپیشلی میرے اس صوبے کے لوگوں نے، میرے کراچی شہر کے لوگوں نے ہمیشہ مدد کی ہے۔ اور کبھی بھی دیکھیں اس طرح کو کوئی مطلب طوفان یا آندھی کی صورت میں یا کوئی بھی قدرتی آفات آتی ہیں تو اس میں ہم سب کو مل کر کام بھی کرنا چاہیے۔ گورنمنٹ کے ساتھ جو ہے نا تمام دوسرے ادارے یا تمام معاشرہ جو ہے نا وہ مل کر کام کرتا ہے، اور اس صورت میں یہ چیزوں سے صرف ایک گورنمنٹ، میں نہیں سمجھتی تنہا گورنمنٹ کسی بھی اس طرح کے ڈیزاسٹر سے جو ہے نا کامیاب ہو سکتی ہے۔ یہ ملی بھگت معاشرے کی اور لوگوں کی۔ اچھا، اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ 100 ارب روپے جو ہے اس کا نقصان صرف تعلیم کے مد میں ہوا ہے، یعنی کہ تعلیمی اداروں کو اتنا نقصان پہنچا ہے۔ کیا اب یہ جو 100 ارب روپے کی بات کی جا رہی ہے وزیر تعلیم کی جانب سے، اب یہ رقم جو ہے وہ براہ راست اسکولوں میں لگائی جائے گی یا کسی کو دے دی جائے گی ٹھیکیداروں کو کہ آپ اسکول بنائیں؟
دیکھیں میں بتاؤں آپ کو بالکل نقصان ہوا ہے. آپ کو پتا ہے کہ جس طرح سے جن علاقوں میں یا جن اضلاع میں سیلاب آیا ہے تو ظاہر سی بات ہے وہاں اسکول اور تعلیمی ادارے بھی تھے. تو جہاں تک پیسے دینے کا تعلق ہے ٹھیکیداروں کو اس طرح تو نہیں کہ دے دیے جائیں گے, اور بالکل ادارے موجود ہیں اور وہ چیک اینڈ بیلنس بھی ہوتا ہے. یقینی طور پہ جو تباہی ان عمارات میں یا جگہوں پر آئی ہے اس کو بھی تو فیس کرنا گورنمنٹ کا ہی کام ہے, گورنمنٹ ہی کرے گی انشاءاللہ. جی اچھا, اب شہر قائد کے اندر بھی جو ترقیاتی کام کیے جا رہے ہیں اس کی آڑ میں فراڈ اور جعلسازی کا بھی انکشاف سامنے آ رہا ہے. وہاں پر آپ اگر ترقیاتی کام جو کہے جا رہے ہیں کیے جا رہے ہیں اگر آپ اس کو دیکھیں تو واضح طور پہ اندازہ ہو رہا ہوتا ہے کہ کہاں کہاں کیا کیا نقص ہیں. اس پر کیا کہیں گے؟ دیکھیں میں ایک چیز وقار بھائی واضح کر دوں, آپ بھی اس شہر کے واسی ہیں اور میں بھی ہوں. مجھے ایک سچی سی بات یہ ہے کہ آپ ایمانداری سے بتا دیں اس سے پہلے جب بارشیں ہوتی تھی اس وقت تو جو بارش ہوئی ہے وہ امید سے زیادہ بلکہ 7 اسپیل ہوئے. تو ایک اسپیل جب آتا تھا اس سے دوسرے اسپیل سے پہلے بلکہ دوسرے تیسرے دن شہر کراچی سے پانی کی نکاسی بھی ہو جاتی تھی, لوگوں کو وہ تکالیف بھی نہیں تھی جو پہلے ہوا کرتی تھی. دوسری بات آپ نے نشاندہی کی کہ جی کوئی غبن یا کوئی اس قسم کا فراڈ یا کوئی ایسا مسئلہ ہے. ہم چاہتے ہیں کہ اگر آپ کی نظر میں یا کسی بھی شہری کی نظر میں ایسا ہے تو اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا جائے. ہم اس پر سخت سے سخت ایکشن لینا چاہتے ہیں اور یقین جانیے پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ سے یہ چاہتی ہے اور کرتی بھی رہی ہے, ثابت قدم بھی رہی ہے. اور اس کا ماضی کی مثالیں آپ کے سامنے ہیں کہ ہم عوام کے لیے جیتے مرتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں ہماری عوام فیسلیٹیٹ ہو اور ہم عوام کو دیکھیں. اگر کہیں کوتاہی ہے تو اس کی نشاندہی آپ بھی میڈیا پرسن کیجیے, ہمیں خوشی ہوگی اور ہم اس میں بھرپور آپ کا بلکہ عوام کا جو ہے نا تعاون چاہتے ہیں. چلیے میں آپ کو نشاندہی کر رہا ہوں, آپ ضرور اعلیٰ جو آپ کے لوگ ہیں ان تک پہنچائیں گے. اور اگر بلاول صاحب دیکھ رہے ہیں یا جو آپ کے اعلیٰ لوگ ہیں وہ دیکھ رہے ہیں تو یقیناً اس بات کا نوٹس بھی لیں گے. اگر میں نشاندہی کروں آپ کی محمود آباد جو بلوچ برج ہے وہاں سے قیوم آباد کی طرف جب آپ جا رہے ہوتے ہیں دونوں اطراف کی سڑک جو ہے پہلے اس کو کھرچ کے بالکل ایک طرف کر دیا گیا, غیر بالکل ہی پلاننگ سے کام نہیں کیا گیا. اب اس پہ جو ہے مٹی ڈال دی گئی, وہاں پہ دھول مٹی بہت زیادہ ہے, لوگ بیمار ہو رہے ہیں, وہاں سے گزرتے ہوئے لوگ بیمار ہو رہے ہیں. اس کے بعد اب میں آپ کو دوسری نشاندہی کر رہا ہوں یونیورسٹی روڈ کی. وہاں پر بھی بغیر پلاننگ کے جو ہے وہ کام ہو رہا ہے, پلاننگ کا انتہائی فقدان ہے. اور وہاں پر بھی جس طریقے سے کام ہو رہا ہے ویسی روڈ وہاں پہ تنگ ہو رہی تھی, وہاں پر ٹینکرز بھی کھڑے ہوئے ہیں. اور نیپا چورنگی سے اگر آپ آگے کی طرف جاتے ہیں تو وہاں پر بھی پلاننگ جو ہے اس کا فقدان نظر آ رہا ہے. پہلے تو متبادل راستے فراہم کیے جاتے ہیں, اس کے بعد ترقیاتی کام شروع کیے جاتے ہیں, ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. جی وقار بھائی یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے کہ جو 2 جگہیں آپ نے جن کی نشاندہی کی ہے. آپ نے کہا محمود آباد, ٹھیک ہے, محمود آباد میں صبح شام میرے خیال میں 2 سے 4 دفعہ نہیں بلکہ میں وہاں سے اکثر و گزر اوقات کیا صبح سے لے کر شام تک میرا وہی رہنا ہوتا ہے. بات دراصل یہ کہ دیکھیں وہ آپ جو نشاندہی کر رہے ہیں وہ ایکسپریس وے کی کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. اگر دیکھیں وہ جگہ بلاک کر دی جاتی ہے یا بند کر دیا جاتا ہے تو اس کو متبادل جو راستہ ہے وہ کرنگی انڈسٹریل ایریا کی طرف سے جاتا ہے, ٹھیک ہے. وہاں وہ متبادل راستہ موجود ہے, لیکن ریزن یہ ہے کہ جب تک لوگ اس کو استعمال نہیں کرتے, اتنی زیادہ ٹریفک کی روانی اس سائڈ میں ہوتی ہے کہ ایک سائڈ میں سمجھتی ہوں کہ کیونکہ پانی کے اندر جب بارشیں ہوئی تھی تو وہاں پہ پانی 2-2 ڈھائی فٹ بھی کھڑا ہوا. تو اس کی بہتری کے لیے کہ زیادہ اس کے اوپر اور زیادہ اونچا کر کے مٹی ڈالی گئی اور ایک طرف سائڈ میں کر کے بنایا گیا اور دوسری سائڈ بنائی جا رہی ہے. ایک طرف کچا چھوڑا جا رہا ہے, دوسری طرف بنائی جا رہی ہے. اس راستے پر آدھے سے زیادہ وہ تعمیر ہو چکا ہے. اگر ہم محمود آباد کی طرف آ جائیں, محمود آباد 6 نمبر سے جو اسٹارٹ ہوا ہے بلوچ قانون جو برج ہے اس سے اسٹارٹ جو ہوا ہے اس پر پراپر وے میں بڑے عرصے بعد اس میں ڈرین کا جو سیوریج کا سسٹم تھا اس کے لیے نئے پائپ لائن ڈالی گئی ہے اور نئی اب مٹی ڈال کے دیکھیں. اب وہ مٹی اڑے گی بھی صحیح, اس کو بیٹھنا بھی ہے, تو آپ سمجھو گے کہ ایک دم اوپر ڈال دیا جائے
تو میں نہیں سمجھ سکتی ہوں کہ کسی طرح سے بہتر ہوگا. لیکن مسرت صاحبہ اس میں معیار کا بھی فرق آ رہا ہے. جہاں سے برسات کی وجہ سے تباہی ہوئی ہے. اچھا, معیار کا بھی فرق آ رہا ہے. اور دوسری بات یہ کہ جو بھی ٹھیکیدار ہے, جس کو بھی آپ نے کام دیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے, وہ بہت ہی ناپ تول کر, ایسا لگ رہا ہے کمیٹی ڈال کے انہوں نے کہیں سے پرچیز کرتے ہیں, پیسے ان کے پاس پورے نہیں ہو پاتے ہیں, کیونکہ وہ 1 فٹ کے فاصلے پر کوئی گڑھا ہوتا ہے اس کو نہیں پور کرتے, بلکہ جہاں تک انہوں نے کٹ یا نشان لگایا ہوتا ہے صرف وہاں تک جاتے ہیں. تو یہ کیا معاملہ ہے؟ کیا واقعی پیسے نہیں ہیں کراچی شہر کے لیے, یا پھر اگر پیسے ہیں تو اس کو ایمانداری سے خرچ نہیں کیا جا رہا؟ میں بتاؤں آپ کو, کسی کی نیت پر شک تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کیا جائے. بات دراصل یہ کہ کراچی شہر کے لیے جس قدر اس وقت اتنا کام ہو رہا ہے, میں سمجھتی ہوں کہ تاریخ میں نہیں ہوا. جگہ جگہ جہاں دیکھیں, جہاں برسات کی وجہ سے بہت زیادہ سڑکیں, بہت زیادہ گلیاں ڈیمیج ہوئی ہیں, یقین جانیے تمام تر گلیوں کے اندر سیوریج سسٹم بھی ڈالا جا رہا ہے, نئی جو ہے نا گلیاں بھی بنائی جا رہی ہیں, اور سڑکیں بھی آپ دیکھ لیں کہ پورے کراچی شہر میں جس طرف جائیں جہاں سے سڑک خراب ہوئی ہے, پہلی دفعہ ایسا ہے کہ سڑکوں کو ریپیئر کیا جا رہا ہے, کارپیٹنگ کی جا رہی ہے, ایسا ہو رہا ہے. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں کہ جب ایڈمنسٹریٹر کراچی جب سے مرتضی وہاب صاحب آئے, آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پارک بھی آباد ہو رہے ہیں. وہ پارک پہ لوگوں کے قبضات ہیں, وہ پارک بھی آباد ہو رہے ہیں, روڈ بھی بہتری کی جانب جا رہے ہیں. انشاءاللہ 2.5-3 مہینے کے اندر آپ دیکھیں گے, اللہ پاک نے چاہا تو آپ کو کراچی کا انفراسٹرکچر بہت چینج ہوتا ہے. اچھا, اور اسی روڈوں پر, اسی روڈز کے اوپر جو ہے یہ جو واٹر ٹینکر ہیں وہ چلتے رہیں گے جن کا حق نہیں ہے, اور روڈز بھی خراب کرتے رہیں گے اور عوام کو کچھ چلتے بھی رہیں گے, یا اس کا بھی کوئی انتظام کر رہے ہیں آپ کہ ٹینکرز ختم ہو جائیں؟ دوسری جانب آپ نے جو کیا ہے کہ نیپا چورنگی اور اس کی طرف اگر آپ نے اشارہ کیا ہے تو وہاں پہ بھی دیکھ لیں کہ کام یہ اورنج لائن کا چل رہا ہے, اس کی سائڈ سے اگر اسٹارٹ ہوا ہے تو دونوں اطراف میں پہلے سڑکیں بنائی گئی ہیں, کیونکہ میرا ڈیلی کا راہ گزر ہے, میرا گھر وہاں موجود ہے. سڑکیں کہاں سے دیکھیں دونوں اطراف میں پہلے سڑک بنائی گئی, اور درمیان میں جب کھدائی ہوئی ہے تو یہ چیزیں تو لازمی سی بات ہے. جب کوئی علاقہ, کوئی شہر ترقی کرتا ہے تو اس کے اندر تو وقار بھائی لازمی ہے کہ ہارڈرز یا پرابلمز تو درپیش آتی ہیں, اور وہ ہم فیس کرتے ہیں, تو اس کے بعد وہ سہولت بھی نظر آتی ہے عوام کو. ٹھیک ہے مسرت صاحبہ, میں ذرا یہ فاروق ڈاڈی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, تجزیہ کار, ان سے بھی بات کر لوں. فاروق صاحب, کیا سمجھتے ہیں مسرت صاحبہ نے جو بتایا ساری صورتحال, وہ کہہ رہی ہیں پہلی دفعہ اس وقت کام ہو رہا ہے, کیا واقعی پاکستان پیپلز پارٹی پہلی دفعہ کام کرا رہی ہے؟ سب سے پہلے بات تو یہ, جیسے آپ نے ٹینکرز کی بات کی, پانی کی بات کی, K4 کا منصوبہ مشرف نے 2007-8 میں اناؤنس کیا. سارا انفراسٹرکچر, اس کی کاسٹ 26 ارب روپے کی اس کی لاگت تھی. پیپلز پارٹی اس وقت سندھ گورنمنٹ میں بھی اور فیڈرل میں بھی پیپلز پارٹی تھی, لیکن انہوں نے K4 کا منصوبہ نہیں بنایا. کیوں؟ 14 سال سے پیپلز پارٹی سندھ گورنمنٹ کے اندر برجمان ہے, کیوں K4 کا منصوبہ مکمل نہیں کیا جاتا؟ آج یہ منصوبہ 150 ارب روپے تک پہنچ گیا ہے, تو کیوں نہیں کیا جا رہا؟ یہ کراچی والوں کے ساتھ ایک زیادتی ہے. آپ دیکھیں گے پانی ڈیفنس میں کسی کو نہیں مل رہا. وجہ یہ کہ مخیر حضرات وہاں رہتے ہیں, ایک ٹینکر جو 8-8 اور 10-10 ہزار روپے کا وہاں بک رہا ہے, تو وہ لے رہے ہیں, مجبور ہے. تو یہ پیسہ کس کے پاس جاتا ہے؟ کہ کون یہ سسٹم کو چلا رہا ہے کہ آپ نے ڈیفنس کا تو پانی روکا ہوا ہے, تو یہ اس میں آپ لوگ کیوں ایک مقصد زیادتی کر رہے ہیں ان لوگوں کے ساتھ؟ اچھا, دوسرا یہ بتائیں کہ اب بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے بات ہو رہی تھی, لیکن وہ ملتوی ہو چکے ہیں. یہ دونوں سوالوں کے جواب لے کے پھر میں مسرت صاحبہ کی طرف جاؤں گا. دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ میں معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ یہ جو سلطان سکندر وغیرہ جو بھی نام ہے الیکشن کمیشنر سلطان راجہ, وہ ایک متنازع شخصیت ہو گئے ہیں, اور یہ لوگ الیکشن سے بار بار فرار ہو رہے ہیں. اور وہ نہ صرف ان کو تو امپارشل ہونا چاہیے, لیکن وہ جانبدار ہو گئے ہیں. کہتے ہیں اور وہ 3 مہینے کب سے بھائی الیکشن. سر, میں ذرا مسرت صاحبہ سے بس یہ بات کر کے ان کو بھی جانا ہے, تو مسرت صاحبہ بس یہ فرما دیجیے گا کہ کراچی کے لوگ کب تک ٹینکرز کو استعمال کریں گے, اور اگر ٹینکر سے ہی پانی پہنچانا ہے تو اس کی ذمہ داری سندھ حکومت کیوں نہیں لے لیتی؟ عوام جو ہے اس کے گھر پہ پہنچانا ذمہ داری لے سندھ حکومت, اور ٹینکرز کے ذریعے بھی خود ہی پہنچائے. اور K4 کا کرنٹ اسٹیٹس کیا ہے؟ اچھا دیکھیں, پہلے تو میں
فاروق صاحب کے 4 پروجیکٹ کا حوالہ دے دوں. بات دراصل یہ کہ دیکھیں نواز شریف صاحب کے دور میں نواز شریف صاحب نے K4 کا جو فیڈرل کا حصہ تھا وہ انہوں نے روکا. اس کے بعد یہ تبدیلی سرکار آئی, انہوں نے کہا کہ جی اس کے اندر بہت زیادہ کرپشن ہوئی ہے, ہم تحقیقات کریں گے, بعد میں دیں گے. تو ایک دھیلا جو ہے نا, ایک دھیلا فیڈرل کی طرف سے نہیں ملا. اب تک اس پروجیکٹ پر جتنے پیسے لگائے گئے وہ سندھ گورنمنٹ نے لگائے, ٹھیک ہے. دوسری بات ہے کہ میرے بھائی فرما رہے ہیں کہ جی ٹینکر مافیا اور پوش ایریا والے بھی لوگ 10,000 یا 15,000 کا پرچیز کر رہے ہیں. بات دراصل یہ کہ یہ وہ دور بھی تھا کہ کراچی میں پانی نہ ملنے پر لوگ پروٹیسٹ کیا کرتے تھے. اللہ کا شکر ہے کہ اسی سندھ گورنمنٹ نے اس چیز پہ ہاں دیکھیں بالکل شہر کراچی میں اگر پانی جا رہا ہے تو جو آپ مجھے بتائیں کہ جہاں جہاں جن ایریاز میں نہیں ہے وہاں گورنمنٹ کے فری آف کاسٹ بھی ٹینکر جا رہے ہیں, ٹھیک ہے. اور اس وقت میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ اگر آپ عباس ٹاؤن کی مثال لے لیں تو وہاں پہ عرصہ دراز سے جو گورنمنٹ آتی تھی پرومس کرتی تھی پانی کی پائپ لائن نہیں ڈالی گئی تھی, تو پانی کی پائپ لائن یہ ڈالی جا رہی ہے. آپ ذرا چیک کر سکتے ہیں, 1 ہفتہ پہلے کی بات ہے. جن جن علاقوں میں کوئی پرابلمز ہیں دیکھیں کیا ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کیا مسرت صاحب یہ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اپنے اس دور حکومت میں جو الیکشن ہونے والے ہیں اس سے پہلے کراچی کے شہریوں کا پانی کا مسئلہ حل کر دے گی, ٹینکرز کو ختم کر دے گی؟ انشاءاللہ پانی کا کیا تمام مسائل اللہ نے چاہا تو پاکستان پیپلز پارٹی ہی حل کرے گی. لوگ کہتے تھے کہ جی ٹرانسپورٹ نہیں دے رہی. شہر کراچی کے اندر میں سمجھتی ہوں کہ ہر شہر کے اندر, ہر قصبے کے اندر, ہر ضلع کے اندر جو ہے نا پاکستان پیپلز پارٹی نے ٹرانسپورٹ لائن اسٹارٹ کی ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے نا اب اورنج لائن پہ بھی کام ہو رہا ہے. یہ تمام کے تمام پروجیکٹ جو ہے نا عوام کی فیور کے لیے جاتے ہیں. اب تھر کے اندر آپ دیکھیں, تھر کول کے اندر سے جو بجلی کا شروع کیا ہے, پروجیکٹ شروع کیا ہے, وہ ویژن کس کا تھا؟ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کا تھا. اس کو پایا تکمیل تک کون پہنچا رہے ہیں؟ اب میرے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب پہنچا رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں؟ وہ صرف عوام کے لیے, وہ صرف کراچی کے لیے نہیں ہوگا بلکہ فیصل آباد کے انڈسٹریل ایریا کو بھی بجلی ملے گی اور صبح سے ہی پرووائڈ کرے گا. ٹھیک ہے جو کام انشاءاللہ ہوگا تو بہتری کی جانب ہوگا, اور میں سمجھتی ہوں کہ جو بہتر کام اور اچھا کام ہوتا ہے اسے اپریشیٹ بھی کیا جانا چاہیے. بالکل صحیح بات ہے, اور یہی کام اگر جاری رہے اور شہر کراچی کے لوگوں کو اگر ریلیف دینے میں کامیاب ہو گئی پیپلز پارٹی تو یقیناً پھر ووٹ کی مستحق بھی ہو سکتی ہے. مسرت صاحبہ بے حد شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. فاروق صاحب اس وقت جو مسرت صاحبہ نے بھی کہا کہ کوششیں کی جا رہی ہیں اور اچھا اقدام جو بھی کرے گا اس کی تعریف تو بنے گی, لیکن کس طریقے سے آپ سمجھتے ہیں کہ کیا یہ مناسب طریقہ کار ہے؟ شہر کراچی کے لوگوں کو اطمینان رکھنا چاہیے, خاطر جمع رکھنی چاہیے, یا پھر جو ہے وہ سوچیں کہیں اور کا؟ ایک چھوٹا سا بریک ہے, اس کے بعد آپ سے جواب لوں گا. بریک ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ابھی ہم مختلف ایشوز کے اوپر جہاں بات کر رہے تھے تو شہر کراچی کے بہت سارے معاملات ایسے تھے, یہ ایشوز ایسے تھے جسے بعض سیاسی جماعتیں بہت قریب سے جانتی بھی ہیں اور اسے حل کر سکتی ہیں اگر وہ اپنے مختلف زاویوں کو بہتر کر لیں یا درست کر لیں. ان سیاسی جماعتوں میں جو کراچی کے مسائل کو خاص طور پہ سمجھتی ہیں, جانتی ہیں, ان میں جماعت اسلامی, متحدہ قومی موومنٹ اور پاکستان پیپلز پارٹی خاص طور پہ قابل ذکر ہیں, جو جانتے ہیں کہ یہاں کے مسائل ہیں کیا, بیسک مسائل کیا ہیں اور کس طرح سے حل کیا جائے. لیکن متحدہ قومی موومنٹ جو ہے کافی عرصے سے کچھ بکھری سی نظر آئی اور اس بکھرنے کی وجہ سے وہ عوام کے ایشوز کے اوپر خاص توجہ نہیں دے پائی, اور آج یہ حالت ہے کہ الیکشن کے اندر جو ہے ان کے جو نمائندگان ہیں وہ کامیابی حاصل نہیں کر پا رہے ہیں. ایم کیو ایم اپنے اب تبدیلی لانے جا رہی ہے. کون کون سے لوگ ان میں واپس شمولیت اختیار کر سکتے ہیں؟ کیا یہ متحد ہونے کے بعد دوبارہ سے عوام کی خدمت کر سکے گی؟ اس پہ ہم بات کریں گے. غلام جیلانی صاحب متحدہ قومی موومنٹ کے صوبائی اسمبلی کے ممبر ہیں, ہمارے ساتھ موجود ہیں. غلام جیلانی صاحب خوش آمدید کہیں گے آپ کو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. غلام جیلانی صاحب فرمائیے گا, اس وقت کہا جا رہا ہے کہ غالباً ڈاکٹر فاروق ستار جو ہیں ان کی شمولیت بھی ہونے جا رہی ہے, کچھ پرانے ساتھی آپ کے ساتھ دوبارہ سے ملنے جا رہے ہیں. سر کیا اپڈیٹس ہیں اس کے بارے میں؟ دیکھیں, اس سے پہلے بھی متعدد بار جو ہے وہ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی بھائی جو کنوینئر ہیں ایم کیو ایم پاکستان کے اور سینئر ڈپٹی کنوینئر عامر بھائی اور تمام لوگ جو ہے یہ بات جو ہے وہ کہتے رہے ہیں
کہ ایم کیو ایم کے دروازے سب کے لیے کھلے ہیں. اگر اب کوئی آ رہا ہے تو موسٹ ویلکم. وہ جو ہے تحریک کی اس نظم و ضبط میں رہتے ہوئے آئے اور تحریک کا حصہ بنے. اور کچھ ساتھیوں کی اطلاعات ہیں کہ اگر وہ آ رہے ہیں تو بالکل ان کو بھی ہم خوش آمدید کہیں گے, اپنی جانب سے بھی تحریک کی جانب سے بھی. تو صحیح. اچھا اب یہ بھی بتائے گا کہ ابھی جو متحدہ قومی موومنٹ کی جو شکل نظر آتی ہے وہ لگتا ہے کہ جیسے ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی اور عامر خان ان کی ہی ایک سیاسی جماعت لگتی ہے. ماضی میں ہم نے دیکھا عامر خان کی ایک سیاسی جماعت تھی, آفاق احمد کی تھی, اور ایک متحدہ قومی موومنٹ تھی. اب لگتا ہے ایسے کہ وہی جو ہے ایم کیو ایم کہیں مس ہو گئی ہے, لیکن اب عامر خان اور آفاق احمد موجود ہیں, لیکن ایم کیو ایم کہیں مس ہو چکی ہے. اگر آپ کو ایسی کوئی فیلنگ ہے تو مجھے نہیں پتا, لیکن میں خود ایم کیو ایم پاکستان کا حصہ ہوں اور الحمدللہ آج بھی تمام لوگ جو ہیں وہ ایک پیج پر ہیں. اور جو لوگ یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں ان کی حیثیت کا اندازہ آپ کو اس الیکشن میں بھی ہو گیا ہوگا کہ ان کو جو ہے وہ 200 ووٹ بھی نہیں پڑے. تو میری آپ کے چینل کے توسط سے ان لوگوں سے یہی گزارش ہے کہ بھائی اپنا قبلہ درست کریں. دوسرے کی مسجد میں اگر آ کے نماز پڑھنی ہے تو بالکل پڑھیں, لیکن کسی پہ اس طرح کی تنقید نہ کریں جس کا کوئی جواز نہیں ہے سر پہ. اچھا, لیکن اصل میں یہ جو جواز ہے یہ خود ایم کیو ایم نے پیش کیا ہے, کیونکہ جس طریقے سے اس کی مقبولیت میں کمی دکھائی دے رہی ہے, جس طرح سے اب آپ لوگ بھی پریشان ہیں کہ کیا معاملات جا کس رخ پہ رہیں اور اس کو بہتری کی طرف اب لانے کی کوشش کریں. فاروق ستار صاحب تو یہ کہہ چکے ہیں ٹائٹینک ڈوب چکا ہے, تو سر اس کو واپس ابھاریں گے کیسے, کس طرح سے سطح تک لے کے آئیں گے آپ؟ دیکھیں, اگر آپ الیکشن کے حساب سے جو پارٹی کا تجزیہ کرنے جا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ پنجاب میں نون لیگ ختم ہو گیا. ایسا نہیں ہے. اسی طریقے سے اگر کراچی میں بالکل ہم سے خفا اس لیے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے وہ چیز اور اس طریقے سے وہ تمام چیزیں عوام کو ڈلیور نہیں کر سکتے جس کی عوام ہم سے جو ہے ہمیشہ کی طرح امید لگاتی ہے. ہمیشہ ان کی ہم نے جو ہے وہ عوام کے مسائل کو حل کیا, لیکن یہ گزشتہ جو 3 سال کا عرصہ رہا اس میں جو ہے وہ کراچی کی عوام بھی جو ہے وہ عمران خان کے لولی پاپ کو جو ہے وہ دیکھتی رہی اور ساری چیزیں کرتی رہی, ان کی وعدہ خلافی کو دیکھتی رہی. یہی حال ایم کیو ایم کا بھی تھا کہ بار بار کہنے کے باوجود 3.5 سال میں وہ جو ہے بلدیاتی سسٹم کو ٹھیک کرنے میں اپنا کردار ادا نہیں کر سکے. ٹھیک ہے, تو بالکل عوام ہم سے ناراض تھی اور کوشش کر رہے ہیں کہ ہم عوام کے درمیان رہتے ہوئے. مجھے بتائیں کراچی میں ایم کیو ایم کے علاوہ پی ٹی آئی کے 14 ایم این اے اور 31 ایم پی ہیں, کون آپ کو کراچی میں نظر آتا ہے میرے بھائی؟ جہاں بھی کوئی چیز ہوتی ہے آپ کو ایم کیو ایم نظر آتی ہے یا نہیں آتی؟ اچھا, اب غلام جیلانی صاحب اصل میں معاملہ یہی ہے کہ اگر ایم کیو ایم کو واپس تمام اپنی ساکھ کو بحال کرنا ہے تو چند چیزیں اس کو کرنا ہوں گی. کوٹا سسٹم اور مردم شماری لگتا نہیں ہے کہ ایم کیو ایم کے بس کی بات رہی ہے. کم از کم کچھ چیزیں ایسی ہیں, پانی جو ہے وہ ان کے گھروں تک پہنچ جائے, ٹینکر مافیا جو ہے اس کا خاتمہ ہو جائے, کیا الیکٹرک کے حوالے سے اس کا قبلہ درست ہو جائے. چند ایسی چیدہ مسائل ہیں جو کہ شہری چاہتے ہیں کہ اس کا اوپر جو ہے وہ بات بھی کی جائے. اور ایم کیو ایم وہ سیاسی جماعت رہی ہے کہ جو عوام تھے کراچی کے, حیدرآباد کے یا شہری علاقوں کے عوام, جو ان کے دل کی بات ہوتی تھی ایم کیو ایم کی زبان پہ ہوتی تھی, لیکن اب وہ چیز وہ بھی مسنگ ہے سر. نہیں, ایسا نہیں ہے. اصل میں اس ملک کا بیڑا غرق کرنے میں اور شہر کراچی کا اور خصوصاً جتنے بھی اور شہر ہیں جن میں سندھ کے حیدرآباد کو لے لیں, سکھر کو لے لیں, میرپور خاص کو لے لیں, تو ان تمام کا بیڑا غرق کرنے میں جو ہے وہ پی ٹی آئی کا اپنا بھرپور کردار ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے آئی ایم ایف کی شرائط کو مانتے ہوئے تمام چیزوں کو اوکے کرتے گئے, اور جب آخر میں جو ٹائم آیا اس پہ کس طریقے سے انہوں نے, ان کے بیانیے نے اس ملک کا بیڑا غرق کیا کہ ہر چیز پہ ہم بانڈ ہیں آئی ایم ایف کے. تو جب تک یہ سارے سلسلے صحیح نہیں ہوں گے, اللہ کرے کہ جی یہ سب بالکل صحیح ہونا چاہیے. اچھا سر, اب معاملہ یہ آ رہا ہے کہ آپ پیپلز پارٹی کو آزما چکے, نون لیگ کو آزما چکے, تحریک انصاف کو آزما چکے, اب کیا لائے عمل ہوگا؟ دیکھیں, اس وقت جو ہم گورنمنٹ میں ابھی آ رہے ہیں تو یہ ہم صرف پیپلز پارٹی کے ساتھ نہیں آ رہے, اس میں پی ڈی ایم کی تمام جماعتیں ہیں اور تمام ہی لوگ ایک دوسرے کے جو ہے وہ اس معاہدے میں جو ہے گواہ بھی ہیں اور اس معاہدے کے وٹنس بھی ہیں, ساری چیزیں ہیں کہ اگر کوئی بھی جماعت کسی جو ایگریمنٹ ہوا, جو ایم او یو سائن ہوا ہے, ساری چیزیں ہوئی, اس پہ امپلیمنٹ نہیں کرتی تو باقی جماعتیں بھی اس کے ساتھ کھڑی ہوتی ہیں. صحیح. اور جس طریقے سے ایم کیو ایم نے بھی بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے بات کی کہ اس وقت تک نہیں ہونے چاہیے جب تک آپ جو ہے
140A के जो मैटर है उसको क्लियर नहीं करते, बिल्कुल सही। जो मेयर के इख्तियारात हैं वो उसको नहीं मिलते, हाँ। कोई यूसी 15,000 पर है, कोई यूसी 55,000 पे है और कोई 80,000 पर भी है। बिल्कुल ये तमाम चीजें जो तो ये वो इश्यूज हैं, तमाम बिल्कुल चीजें सर। हैं जिससे एमक्यूएम को जो है वो नुकसान हो रहा है और जिसकी हाँ। एमक्यूएम भरपूर अंदाज में मुखालफत भी कर रही है। लेकिन एक जमात ऐसी है जो चाहती है किसी भी हाल में जो है बस इलेक्शन हो जाए जी और एक दफा फिर कराची का बेड़ा गर्क हो, जी। और अच्छा। साहब को इसके अलावा कोई और सरोकार ही नहीं है। सर अब मुझे ये बताएं कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट दोबारा से एक्टिव कब नजर आएगी, आवाम के दरमियान कब नजर आएगी? सर कराची में एमक्यूएम के अलावा और कौन सी जमातें जो लोगों के दरमियान में है और किस तरह सर जैसे जमात इस्लामी की बात अगर आप करें, जमात इस्लामी तो आपको सड़कों पे भी नजर आ रही है सर, बात करती हुई नजर आ रही है। सर के इलेक्ट्रिक से पैसे लेकर और दूसरी चीजें करके अगर आप समझते हैं कि और रोडों पे सिर्फ पैनाफ्लेक्स लगाकर अगर आप कराची के लोगों का दिल जीतना चाहते हैं तो कराची के लोग जानते हैं जमात इस्लामी के किरदार को। ठीक है सर। सही है सर सिंध बहुत गवर्नमेंट जी। में इस वक्त सुनिए मेरी जी, बात, जी, सिंध जी। गवर्नमेंट में वर्क एंड सर्विसेज का चेयरमैन जो है वो जमात इस्लामी का है। ठीक है, ठीक है, ठीक सर। वक्त बहुत कम था और कुछ तशनगी भी रह गई है, यकीनन आपसे दोबारा रब्ता करेंगे और आपसे जानने की भी कोशिश करेंगे, भरपूर आपका मौक़िफ़ भी आएगा। गुलाम जिलानी साहब, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के सूबाई असम्बली के मेंबर, आपका बेहद शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। सर फाइनल कमेंट कीजिएगा। मैं इनकी एक बात को आगे बढ़ाता हुआ चलूँ, मुझे दो बातें करनी है। एक तो K4 के जो मनसूबे की बात मुशर्रफ साहिबा ने कही, तो 2008 से 2013 तक उनकी हुकूमत थी, उस वक्त उन्होंने कोई पेशरफ नहीं की। ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये जो बात कर रहे हैं, हाँ। कराची की डायनामिक ये है कि कराची का जो सबसे बड़ा वोट बैंक है वो उर्दू स्पीकिंग है। हाँ। ठीक है। सेकंड जो लार्जेस्ट वोट बैंक है दैट इज गुजराती मेमन स्पीकिंग। फारूक सत्तार को टेसोरी के चक्कर में निकाला, बिल्कुल और आपस की जो इख्तिलाफत रहे। ठीक है सर, फारूक गुजराती वोट बैंक फारूक साहब आपका बेहद शुक्रिया कि आप भी तशरीफ लाए। वक्त की कमी की वजह से बहुत सारे सवाल थे जो करना थे, इंशाल्लाह आइंदा प्रोग्राम में ज़रूर करेंगे। वक़ारुल हसन को भी इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।